تو قرآن کریم دے جڑے بندے تے حقوق ہی نہیں مسلمان تے، پہلا حق قرآن تے ایمان گناون دا حق ہے، جی میں آیت کریمہ پڑھیے کئی آیات دیگر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان گھنا ہے، او دولت تے جی آپ دے قلب اطہر تے نازل کی دی گئی ہے، اور اہل ایمان بھی وہ تے ایمان گھنا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن بھی اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان گھنا، ایمان گھنا ہونا، اور ایمان ظاہر یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز ہے، لیکن ایمان اصل ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے تو قرآن تے عمل کرے۔ اگر اس نے یہ ضرورت ہی نہیں سمجھی کہیں بھی اپنی زندگی دے معاملے کہ دیکھا سونا رب دا قرآن کیا آدھا ہو سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا فرمودہ شریعت کیا دی ہو سی، بھراواں دی لڑائی تھی وجہ اساں آپے مقامڑی ہے، آپے کہہ رہا مقامڑی ہے، کچہریاں وجنا پسند کرے سوں، تھانے تے وجنا بھی پسند کرے سوں، لیکن کہیں سیانے کو پچھڑ نہ لگے وے سورے کہ رب تے اوندا رسول کیا آدھا ہے، یہ عادت تے بیان اللہ کل شے، اور منن والے تے پڑھن والے آدن سارے اٹھ دی رسی بھی پھٹے تک قرآن پڑھ کے گول گھندے ہیں، انہاں سارے رسیمہ دے فیصلے نہ دسے حسن، جیرے قرآن نے اٹھ دیاں رسیاں گولن دا علم عطا فرمائے، لو داعی قال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ، امام سیوطی روایت فرمائے الاتقان، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے کہ میرے اٹھ دی رسی بھی پھٹے تک قرآن پڑھ کے گولے نہ جا، جتھا اٹھ دیاں رسیاں دی گاہ لکھی پئی ہے اتھاں تیرے تے میرے رولان دے فیصلہ دی کوئی گال نہ آئی ہو سی، اور قرآن دیا یہ آیتیں انسان دے رونگٹے کھڑے کرن والی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جیرا اللہ دے این نازل کیتے کلام دے مطابق فیصلہ نہیں کرے دا قرآن دے وہ کافر ہے، یا فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ترے لفظ قرآن نے بولے، فاسق و فاجر انتہائی گناہگار اور گمراہ ہیں، یا فرمایا ظالم ہیں، یا فرمایا کافر، کیونکہ اللہ دا کلام چھوڑ کے بندہ آکھے میں کو یہ تو نہیں پسند کیونکہ اتنا کاوڑ ٹھڈی نہیں تھی سکتی، یہ تو آکسی معاف کرو، یا یہ میں کو اتنا حق نہ دیکھ سی جتنا 2 نمبری نال میں حاصل کرنا چاہنا، اندے واسطے کوئی 2 نمبر وکیل چاہیے، اندے واسطے کوئی بیا پولیس کو رشوت لے کے طریقہ تو تھی سکتے، لیکن قرآن تو سارے مقصد مطلب دی گال نہیں کرے دا پیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جے میاں بیوی دے رولے دی جو کو قرآن دی ضرورت پیش نہیں ہے، جے کو گوانڈی نہ رولے چی قرآن دی ضرورت پیش نہیں ہے کہ وہ کیا دا ہو سی لکھا، جتھا اٹھ دیاں رسیاں پھٹیاں ہوئیاں مل پیندیاں اتھا تیرے تے میرے رولان دا حال قرآن دسا ہو سی، جیڑا قرآن دے تو سب میں کو چھوڑ کے فیصلہ کرے سو تو وہ فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ فاسق اور ظالم تو ہو سکتا ہے، لیکن محمد دا غلام وہ نہیں ہو سکتا جے کو قرآن دی لوڑ نہ تھی۔ حاضرین محترم، اس واسطے قرآن ایمان بالقرآن پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن ہی انسان دے واسطے حکم ہوئے، قرآن ہی خالص ہوئے، قرآن ہی دی بنیاد دے فیصلے کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک برکت واسطے امام شفا شریف دے وچ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ روایت فرمائے، حضور نے فرمایا من طلب الہدا من غیرہ اضلہ اللہ، جڑا قرآن چھوڑ کے کتھوں ہدایت گولنا چاہتا ہے کہ میں کو کہیں بھائی جھوک تو ہدایت مل ویسی، فرمایا اللہ کو گمراہ تک کرے سی لیکن ہدایت دیاں کھڑکیاں نہیں کھل سکتی ہوں دے بس۔ ومن حکم بغیرہ قسمہ اللہ، یہ لفظ بھی سنو اللہ دے رسول فرماتے پہن، اور جے قرآن دے علاوہ فیصلے کو پسند کیتا فرمایا اللہ اس دی گردن تروڑ کے رکھ دے سی، قسمہ اللہ، قاف موٹا 2 نقطے والا اور صاد ہی کہندے سین نال قسمہ تقسیم کرنا، تقسیم نہیں، گردن تروڑ کے رکھ دے سی رب دی، جڑا قرآن دے مقابلے دی کہ بے شک ترجیح دے سی۔ اتنی آسان زمانے دے وچ بابے جی کو ادھی رات نہیں کوئی سڈے تے نکل کے آوے، ہر گھنٹی سن دے نسا دے کچھ نہ سنیاں کرو، لیکن یہ فقیراں دا اپنا جیون دا انداز ہوندا ہے نا، جے بوہا کھڑکایا ہوئے اساں کیویں نہ منجوں تو بوہا کھڑکاوݨ یہ اساں ہیں جے کو رب دے نال تعلق گھٹ ہے جو سائلنٹ لا کے ستے پئے ہیں تے بیٹھے ہیں بھئی چلو ہن نہیں سن دے روٹی کھاندے بیٹھے ہیں، بابا جی تے روٹی کھاندی جاتے 4-5 مسئلے دسے نے، جتھاں ایڈا سوکھا علم اللہ سونے دا حکم دنیا سونے دی پئی ہوئے تے وت وی سب کو لوڑ نہ ہوئے، کیڑا بہانہ کرے سو قیامت دے، کوئی وجہ ہو سی جیڑی اساں پیش کر سکوں۔ اور اتھاں فتوے دی حیثیت ہی دیکھو، ایک جہاں تے پتہ لگے بھئی طلاق تھی گئی ہے، اساں بھئی جہاں تے گئے ہیں بھئی نہیں تھی بھئی کتھاں مولی گولنا ہے وہ اساں تے جو کر کھڑے ہیں، لیکن وہ کوئی بیا بچا دے فقیر نہیں، اساں تے نہیں بچائی دنیا بچاوے اس اتھاں ون کے بیان تبدیل کی سی، استغفر اللہ، یعنی انسان دیکھو اتنا بڑا اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کو ود کے کیا ہو سی، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب،
قرآن فرمائے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کیڑے دھوکے چ پیا ہوتے ہوں کریم رب دے مقابلے دے ببی کہ از کے بریدی و با کے پیوستی، بر قول دشمن پیمان دوست بشکستی۔ شیخ سعدی شیرازی فرمائیں کہ سجن دا قول تے پیمان تروڑ چھوڑائی، دشمن دے آکھے تے شیطان دے آکھے تے رب دا قول تروڑ چھوڑائی، ببی کہ از کے بریدی و با کے پیوستی، کراں بہ کے سوچیں لغت ہی کہ کہندے نال گنڈھیں تے کہندے نال ترٹیں، اسے شے دا فیصلہ تا کریں کہیں کم میں آؤں۔ وہ شیطان جڑا قیامت نہیں آسی میں سیاں دے نہ اس کو اپنی مرضیاں نال کم کریں دے رہندے، اج میرے اوتے لڈے بیٹھے کتنی چاہیے تے قرآن اس مضمون کو بیان فرمائے کہ وہ آخسی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ جانیں تے سونا رب تو جان، میں تے انہاں کو نہیں آکھا، انہاں دا اپنا دل آکھیا چنگے کماں تے، انہاں دے گوانڈی چنگے بھی تہن نہ، انہاں دے نال چڑنا کیوں نہ پسند کریں دے، انہاں کو جو ساری دنیا چوئے کہ چنا ہویا کوئی بدماش پسند ہے تو کوئی مسئلہ تو انہاں دے اندر ہی آئی نہ، دنیا تے چنگی بھی ہے سجے کھبے، لیکن میں گندا ہون کیوں پسند کیتا، اس واسطے کوئی عذر نہیں۔ اللہ سارے حال تے رحم فرماوے اور رجوع الی القرآن تے اپنے پاسے رجوع دی رب سونا توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تے ایمان ول قرآن کریم دی تلاوت ظاہری تعلق کے قرآن ہے، اسا چاہ کے ہی نہ دیکھ سو کرا تو ول قرآن دے اندر والی چیزاں نال محبتاں کرنا پیدا تھی سن کہ قرآن آدھا کے پیے رہے، پہلی چیز تو لفظاں نال گانڈ ہے، اور یہ جڑے 30 سپارے بنائے گئے نے حضور نے نہیں بنائے نہ صحابہ نے بنائے، بعد دے مومناں بنائے اساں گناہگاراں واسطے اور غافل لوگاں واسطے کہ مومن کم سے کم قرآن نال اتنا تعلق تو رکھے، وہ کو 30 سپارے بنا لے جو مہینے ہی تو مکاوے، جہاں مہینے چ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ کس قسم کا مومن ہے؟ لہٰذا حضور دی تقسیم نہیں، یہ سارے اساں گناہگاراں واسطے کئی دیگر اچھے لوگاں دی علماء دی و فقہاء دی تقسیم ہے کہ انہاں مہربانی فرمائیے جو بھئی یہ رنگ نال جوڑ دیں تاکہ یہ مہینے تک پڑھیں جو قرآن کریم۔ حضور علیہ السلام دی تقسیم دو تقسیم ہیں جی حضور نے فرمائی، ایک تقسیم ہے زیادہ کو زیادہ کتنا پڑھ سکتے ہیں اور ایک کم کو کم کتنا پڑھ سکتے ہیں، حضور دی تقسیم صحابہ دا عمل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ کو زیادہ یہ کرو جو 10 سپارے روز پڑھے کرو، 3 دیواراں ختم کرو، 3 کو تھوڑے ختم نہ کرو، 3 دیواراں، اور زیادہ وہ 7 ہیں جمعرات، جمعے کو شروع کرو جمعرات کو ختم کرو، یہ حضور علیہ السلام سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک حدیث پاک کی کہ حضور نے یہ حکم فرمایا اور پوری زندگی وہ بھی تو دیگر صحابہ بھی اس رنگ نال قرآن کو پڑھتے رہے۔ اور جڑا حافظ تھی وجہ وہ مامے جی ذکر کیتے شروع دے وچ بھئی مختلف ظاہر دستاراں دے موسم اج کل جڑے نویں حافظ بیٹھے ہوئے نہیں تھا یا پرانے بھی بیٹھے ہوئے، حافظ ہوئے تو وہ بھی قرآن کو بھئی مہینے چ مکیسا میں سپارہ پڑھتا، سپارہ تو ان پڑھا واسطے، پڑھے لکھا تو جن سینے چ قرآن محفوظ ہے وہ بھی مہینے چ مکیسی، حفظ کے لیے گل تے کیتا اس نے، تو اس واسطے اتنی بڑی دولت ہے جڑا ستی جاتے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، چلدی جاتے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو ود کے بھئی کیڑی سہولت ہو سی۔ اور قرآن کریم پڑھن دی جڑی برکتاں ہیں اگر سفر ہی پڑھتے ویندے وے تو اللہ تعالیٰ آکھی چ حیا پیدا فرما چھوڑے سی، تمہاری منہ تے اللہ دا کلام ہے تو اس دی حیا ہی تو دل اکت سی، وہ دا ایفیکٹ اور اثر ہوتا ہوندا ہے۔ اور اگر تساں گھر وچ بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دل دے وچ نرمی پیدا فرما چھوڑے سی اہل خانہ دے واسطے کہ تھوڑی زبان ہی پاک تھی ویسی قرآن پڑھ دی جاتے مندہ کیویں کڈھے سو، قرآن جو پڑھتے بیٹھے ہوئے، لہٰذا قرآن دے وچ جو علیہ سو تو کوئی طریقے نال گال کرے سو سجے کھبے والا نہ، اس واسطے کہیں بھائی کیفیت انسان ہے مسجد گھر کو مسجد تک آندی جاتے 5 منٹ لگ ویندے، مسجد نیڑے بھی ہوئے تو 5 منٹ تو لگ ہی ویندے، 5 منٹ ایک بار پڑھ گندے حافظ اتنا آ کے باسی جماعت جی 5 منٹ آندے ندہ سپارہ تھی ویسی، اٹھی کے والا گھر ورسی تو سپارہ مکمل تھی ویسی، سنتا نفلی تو پڑھنی سنتا نفلی دے وچ ادھا سپارہ پڑھ گن سی بیا ادب تھی ویسی، تو یہ کہ فجر کو شام تک کتنا وقت ہے عشاء تک انسان کو، اور یہ 7 منزلیں 7 احزاب ان قرآن کریم میں، پہلیاں 2 منزلیں 5 سپارے ہیں تقریباً اور اگلیاں 4 سپارے ہیں، تو اس رنگ نال یہ 7 منزلیں تھی ویندے، فمی بے شوق جو کو آخا ہے، پہلی منزل فاتحہ کو شروع ہوندی ہے، دوسری منزل میم مائدہ کو شروع ہوندی ہے، تیسری منزل یا سورۃ یونس کو شروع ہوندی ہے، اور چوتھی منزل با بنی اسرائیل کو شروع ہوندی ہے، والشعراء شین کو شروع ہوندی ہے، والصافات کو شروع ہوندی ہے، والقاف والقرآن المجید کو آخری منزل چھوڑ، یہ 7 منزلیں ہیں، اور 7 منزلیں کم سے کم حافظ دی روٹین ہونی چاہیے، حافظ کو اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے، اور میں عرض کی ہے کہ پابندی کچھ نہیں کرنی پڑ گئی، ان دے بعد لنہدینہم سبلنا، اللہ اکبر، اللہ فرمائے ایسا بھائی کھولی کھڑے ہیں، وہ دیاں رحمتاں باواں کھول کے منتظر ہوندی ہے جڑا خیر دیاں راواں تے ٹر پوندا ہے، اون دے بعد ہی دی محنت نہیں بس اوندا کرم ہوندا ہے،
اس واسطے تھوڑی جی استقامت دی شروع ضرورت ہوندی ہے، تھوڑی جی تکلیف تھی ہے، اس دے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ آسانیاں فرما چھوڑے۔ اور تلاوت قرآن کریم دی والخوش اعلانی، سونا پڑھنا، جتنا انسان سونا پڑھ سکے اتنا سونا پڑھے۔ آقا علیہ السلام دی دوسرے حدیث برکت واسطے زین القرآن باصواتکم، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، فرمایا قرآن کو اپنی آوازاں نال قرآن کو سونا بڑھاؤ۔ اور ایک حدیث فرمایا زین الاصوات بالقرآن، تے اپنی آوازاں کو قرآن نال سونا بڑھاؤ، قرآن کو آوازاں نال، آوازاں کو قرآن نال۔ اور وقت فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ابو داؤد شریف حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جڑا قرآن کو خوش الہانی نال نہیں پڑھدا، سونا پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھدا، فرمایا وہ سارے وچوں نہیں۔ یعنی قرآن کو سونا پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، سونا کر کے پڑھنا۔ اور ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر به، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی، یہ بھی نسائی شریف دی، ابو داؤد شریف دی، کہ اللہ تعالیٰ یہ ویسے تو آزینہ ہوتا ہے کان لا کے سننا کہیں شے کو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے لفظ ہے تو ان کا سماعت فرماونا۔ فرمایا اللہ سونے کوئی شے کو رب نے ایویں نہیں سنا جی میں اپنے محبوب دی سونی زبان نال رب نے اپنا کلام سماعت فرمایا، کہ رب دا رسول سونا سونا پڑھدا آئی دے کلام کو، تے سونے رسول دا پڑھویا قرآن رب سماعت فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر، کیا کیفیت ہو سی کہ سونے رب اپنے محبوب دی زبان کو خود کلام سونا سماعت فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر، برا فرماتے ہیں کہ اوہ رب نے کوئی شے نہیں سنی جی میں محبوب کو قرآن سنا ہے۔ اللہ اکبر، رتل القرآن ترتیلا، اور پڑھنا ہے ترتیل دے رہا۔ یہ رمضان شریف آنا بھی ہے تو ایسا بہوں ابالے تین ہیں قرآن تے ہی ساری ابال مکتی۔ سادہ ایک سجڑ آدھے بھئی اساں کالج جو ٹر دیا سے گورنمنٹ کالج نمبر 1 کو اتھوں ٹر دیا سے تے پتہ نہیں کیری مسیح جو بہن دیا سے گھنٹہ ٹر دیا سے بھئی اتھاں حافظ ہو ہے جیرا بہوں ابالیاں تراویاں پڑھائیں دے، گھنٹہ ہی پاسے گھنٹہ بھی پاسے ٹر دیا سے، لیکن اللہ واسے کھڑ نہ سے سکتے۔ یعنی ایسی کوئی ایسا ہن سکھ قوم ہے کہ کہیں سے نہیں کہ قرآن جو پڑھنا ہے تے سننا ہے، اس کو ود کے محبت نال کرن والا کام کیڑا ہو سی؟ اندازہ کرو، بندہ والا کھڑا ہوئے، سست کھڑا ہوئے، ایک پیر تے و بے پیر تے، بھئی یہ تو چست تھی ون دا کم ہے، محبت نال اتنا مزے گھنن دی جا ہے۔ میرا سونا سجن اندے حضور جا کے یہ تو مزے گھنن دے ٹائم تے اساں اتھاں چٹیاں بھگتے دے کھڑے ہوں بھئی تراویح کیڑے لے مکسن بھئی تکھے مقامن والا کاری۔ اس واسطے رتل القرآن ترتیلا، ایک قرآن دا حکم ہے اور بار بار حکم ہے ترتیل آدھے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ادا کرنا۔ اس واسطے اس رنگ نال قرآن پڑھنا چاہیے، جتنا کوئی پڑھ سکے، کوئی ابالے تھی ون دی لوڑ نہیں، کشے کہ نہیں میں پئی جیڑا کھڑ نہیں سکتا وہ بہ تھی وے، اسی باون دی بھی اجازت ہے۔ یہ نوافل جیڑا مثلا بعض اوقات انسان کوئی بیمار ہے، کوئی تھکا ہی ودے تو بہ تھی وے قرآن تو سن تو محبت نال، اور پڑھنے والا تو خیر وہ نہیں تھکتا، فکراں کھڑا ہوندا وہ کو جنگاں دا خیال نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی محبت نال پڑھنا چاہیے ایک ایک لفظ کو کر کے۔ اور تذکر و تدبر قرآن دے حقوق کی جو اس کو نصیحت حاصل کرنا ہے، کتاب اس واسطے آئی جو چھڑے رٹے لا کے تے اس کو میں ہک کے ساتھ آیتاں نہیں مکاونیاں، اس کو کسے سمجھنا بھی ہے جو آدھی کے پئیے لکھ، اور وقت اس دے بعد اس دی تبلیغ ہے اور اس دی اقامت ہے، یعنی اساں تک تے دولت پہنچیے اپنی آون والی نسل کو بھی دیوں چاہتا، بالاں کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤں، بالاں کو بھی سمجھنا سکھاؤں، چنگے لوگاں دی سنگتاں دیوں تاکہ انہاں راہاں دے راہی بنے ہو۔ اور یہ چنگے جانا دا کم ہوندا اس واسطے وہ قرآن دا حافظ ہی کریں دیں تے نال کہندا مرید ہی کریں دیں چاہ، تاکہ وہ کو پتہ ہوئے جو چھڑے ایک کو رٹے نہیں لاؤنے ان تے عمل کراؤنے، تے عمل والے لوگ وہ ہن جڑے پہلے عمل کیتی وجہ صوفیاء کرام صاحبان علم و عمل ہستیاں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جڑا قرآن دا عالم ہے تے عمل والے اس کو وڈا ولی کوئی کو نہیں، قرآن دا علم ہے جندے کول اور عمل دی دولت ہے، تو ول فقیر گولا نہیں تے ان تے نہیں بھجنا، یہ ولی ہے جڑا سارے کول بیٹھے، اسے کولے اپنی اصلاح دے سامان کراؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن دی، سمجھن دی، عمل دی توفیق عطا فرماوے۔